السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج سے انشاءاللہ میں ایسے موضوع کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ آپ جو ویڈیوز اب میں اپلوڈ کروں گا ڈالوں گا، ان تمام تر ویڈیوز کو آپ خوب دھیان سے اچھی طریقے سے عمل کی نیت سے سنیں۔ کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے، جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، لیکن عوام لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں، خوب رائج کرتے ہیں، اور جو دیگر احباب جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت تو وہ ہوتی ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث یا اجماع قیاس سے ثابت ہو۔ لیکن یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، یہ تمام تر چیزیں میں ایسی آپ کو اغلاط العوام میں سے پیش کروں گا جو عوام لوگوں کی غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیوز روزانہ دیکھتے رہیں۔ جیسا کہ ایک بدشگونی ہوتی ہے اور ایک نیک شگونی، دوسرے الفاظوں میں کہ ایک بد فعلی ہوتی ہے، ایک نیک فعلی ہوتی ہے، یعنی کسی مہینے کو یا کسی تاریخ کو یا کسی دن کو یا کسی کی آواز کو یا کسی مخلوق کو اپنے حق میں نفع نقصان کا ذریعہ سمجھنا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نحوست ہے، اس میں ہم لوگ شادی نہیں کریں گے۔ کسی کی آواز کو ہم منحوس سمجھتے ہیں کہ آج میں نے اس کی آواز سن لی تو اس لیے آج میرا پورا کام خراب ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوا کرتی ہیں، بدفعلی، بدشگونی لینا، اس طریقے سے کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اسی کو بدفعلی، بدشگونی کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے اس طریقے سے سمجھنا۔ تو ہمارے پاس میں دو چیزیں ہو جائیں گی کہ یا تو ہم کسی چیز سے یا کسی کی آواز سے یا کسی مہینے کے یا کسی مخلوق کے ذریعے ہم بدفعلی لیں گے یا نیک فعلی لیں گے۔ تو یاد رکھنا، بدفعلی یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ نیک فعلی، نیک شگونی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کی آمد سے آپ لوگ خوش ہونا کہ آج ان کی وجہ سے میرا سارا کام مکمل ہو جائے گا، تو یہ نیک شگونی ہوتی ہے، بد شگونی نہیں ہوتی۔ تو نیک شگونی، نیک فعلی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بد فعلی، بد شگونی یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث میں وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے، اور اس لفظ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس حدیث کو فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اس کو نحوست کے طور پہ اپنا کام کاج کو چھوڑ دینا، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے 3 مرتبہ اس حدیث کو فرمایا ہے، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی وجہ سے، توکل کی برکت سے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے توکل علی اللہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے خوب وضاحت کے ساتھ علی الاعلان فرمایا ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو بیماری متعدی ہوتی، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور نہ ہی بدفعلی، بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی ایک مخصوص پرندہ اس سے بدفعلی لینا یہ درست نہیں ہے، اس کا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے متعلق فرمایا ہے کہ سفر کا مہینے سے نحوست حاصل کرنا، اس میں نکاح وغیرہ نہ کرنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے احادیث کو جمع کر کے کہ بدفعلی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا، کسی چیز سے ہمیں نحوست نہیں پکڑنا کہ اس کے اندر نحوست ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے یا کچھ کمی خامی آ جاتی ہے یا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، تو
وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام بگڑ گیا، مجھے نقصان ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ اس آدمی کی وجہ سے کہ آج میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا، آج یہ میری دکان پہ آ گیا تو اس لیے مجھے آج نفع نہیں ہوا، مجھے نقصان ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سے حضرات جو ہے بدفعلی بدشگونی لیتے ہیں، نحوست پکڑتے ہیں، کسی کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر یا کسی مہینے کو دیکھ کر یا کسی تاریخ کو دیکھ کر یا کسی کی آواز کو سن کر ہمیں اپنے کاموں سے نہیں رکنا چاہیے۔ اگر آپ کو نقصان ہونا ہوگا تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں پھر بھی آپ کو نقصان ہوگا، اگر آپ کو نفع ہونا ہوگا تو آپ کو نفع ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی تاریخ یا کوئی دن یا کسی کا چہرہ یا کسی کی آواز یہ منحوس نہیں ہوتی، بالکل اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے۔ ہمیں کسی کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے اپنا کام کاج نہیں روکنا چاہیے، ہمیں کنٹینیو برابر کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کسی نہ کسی کی کمی خامی نکال دیتے ہیں کہ بھائی یہ آج یہ تاریخ اچھی نہیں تھی، آج یہ مہینہ اچھا نہیں تھا، آج میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ، اس طرح کے خیالات یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ دے گا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے اوپر یقین رکھو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور آپ کا یقین بھی مضبوط ہوگا اور اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو بدفعلی نہیں لیتے، جو بدشگونی نہیں لیتے، جو کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی چیز کے ذریعے نحوست نہیں پکڑتے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جن کا نام ان 70,000 لوگوں میں آئے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے اس طرح کے خیالات نکال دینا چاہیے کہ کسی چیز کے ذریعے ہمیں جو ہے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے، کسی چیز کو جو ہے ہمیں اس سے بدفعلی بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ اپنا ایمان، یقین، توکل، بھروسہ اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ جو بدفعلی لی جاتی ہے، بدشگونی لی جاتی ہے، تو اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان کا علم کم ہوتا ہے، اس کے پاس میں نالج نہیں ہوتا، دینی احکامات سے وہ ناواقف ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ بدفعلی لیتا ہے، بدشگونی لیتا ہے۔ اگر اس کو علم ہوگا تو وہ بدفعلی نہیں لے گا، اگر اس کے پاس میں جو ہے اچھا خاصا نالج ہوگا تو وہ کبھی بدفعلی بدشگونی نہیں لے سکتا۔ دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی ایک لمبے زمانے تک ایسے لوگوں کے ماحول میں رہتے ہیں کہ جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا، وہ جیسے کہتے ہیں ایسے ہی آپ لوگ مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کا تعلق علماء کرام سے نہیں ہوتا، مفتیان کرام سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق علماء کرام سے ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگ بدفعلی نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے اپنا ربط، اپنا جوڑ، اپنا تعلق ایسے لوگوں سے جوڑو جن کے پاس میں خوب علم ہو، جو علماء کرام ہو، ان سے اپنا تعلق رکھو، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہے بدفعلی نہیں لیں گے۔ اب انشاءاللہ میں آگے روزانہ اسی اعتبار سے روزانہ 1-2 ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا بدفعلی کے تعلق سے ہی، اور آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں غلط بیٹھی ہوں گی اس کو آپ نکال دینا۔ انشاءاللہ ایسی چیز میں پیش کروں گا، ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا